شاہزیب خانزادہ صاحب سینئر صحافی اینکر پرسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان سے بھی یہی بات جس طرح انصار عباسی صاحب ہم بات کر رہے ہیں شاہزیب کے میڈیا میں شور مچا, اس کے بعد چیزیں سامنے وہ لائے, لیکن اس دوران وہ جس طرح جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے کا الزام آج ثابت ہوا ہے, وہ تو دوسروں کو جھوٹا ثابت کرتے رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اپنے ٹویٹس کی بات ہو, بیانات ہوں, پریس کانفرنسز ہو, آج چیئرمین پی ٹی آئی پر جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے کا الزام ثابت ہوا ہے. آپ نے بھی بڑے پروگرامز کیے, آپ پر بھی تنقید ہوئی, لیکن آج یہ فیصلہ آپ سامنے آیا, 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مجھے ہے تو افسوس کا دن. اس بات کو کوئی خوشی کا دن تو نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ اب سے 5 سال پہلے ایک وزیر اعظم جس نے کوئی 1.25 کروڑ ووٹ لیا تھا اسے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اور 5-6 سال بعد ایک اور سابق وزیر اعظم جس نے کوئی 1.5 کروڑ ووٹ لیا تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کے ووٹر کے لیے مایوسی کا دن ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سوال اٹھے گا, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ظاہر فیصلہ سنانے سے نہیں روکا تھا جج جمایت دلاور صاحب کو, تو وہ فیصلہ تو سنا سکتے تھے, مگر ابھی کچھ پٹیشنز موجود ہیں, 3 پٹیشنز موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں سے ایک اگلے ہفتے کے لیے لگی ہے اس بات پر کہ جو ڈیفینس کے وٹنسز تھے ان کو جمایت دلاور صاحب نے سننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اگلے ہفتے کہتے کہ نہیں آپ نے وٹنس سننے ہیں, اور تو پھر فیصلہ دے چکے ہیں وہ, تو وٹنس سننے کی اسٹیج پھر کیسے آئے گی؟ کیا پھر واپس یہ معاملہ پیچھے جائے گا اور وٹنسز کو سنا جائے گا, پھر فائنل دلائل کا موقع دیا جائے گا اور اس کے بعد کیس کو آگے بڑھایا جائے گا؟ یہ ٹیکنیکل سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ یہ فیصلہ اسٹینڈ کرے گا کیسے. اس میں اگر 1-1.5 ہفتے کا انتظار کر لیا جاتا اور جو پٹیشن زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں نمٹا دیا جاتا اور اس کے بعد آگے بڑھا جاتا. مگر یہ بات بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کیس میں بار بار ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بچنے کی کوشش کی ہے, اور ایسا ہوا نہیں کہ آج تک کسی ملزم کو اس طریقے سے ریلیف بھی مل رہا ہو کہ وہ سیشن کورٹ میں بھی اپیل اس کا کیس چل رہا ہو اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرے, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں اپیل کرے, پھر سپریم کورٹ سے جب اس کی اپیل مسترد ہو کے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تو پھر واپس سپریم کورٹ چلا جائے اور وہ مسلسل اسے کہیں نہ کہیں سے پارشل ریلیف مل رہا ہو. آج ایک دفعہ پھر موقع تو ملا تھا کہ جی آپ جو مینٹینیبلٹی ہے اس کے اوپر دلائل دے دیں, حالانکہ یہی جگہ جنہوں نے پہلے بھی 2 دفعہ مینٹینیبلٹی کو ریجیکٹ کر دیا تھا, مگر یہ بھی ہمیں واضح نظر آ رہا تھا کہ جہاں جج جمایت دلاور صاحب اب چاہتے ہیں کہ اس کیس کا جلدی میں فیصلہ ہو, وہیں پچھلے 1 سال میں عمران خان صاحب نے مسلسل کوشش کی ہے کہ اگر کوئی ایک کیس ہے جس میں وہ نہ ہو اور ان کے وکلا ٹیکنیکل گراؤنڈز کا سہارا لیں تو وہ یہ کیس ہے. اور ظاہر ہے یہ بات واضح ہے کہ وہ ایف پی آر میں اس بات کی پلی لے رہے تھے کہ میں نے ایف پی آر میں ظاہر کیا ہے, اور الیکشن کمیشن میں تو جو الیکشن کمیشن میں جو آپ چیز پبلش کرتے ہیں جب وکلا سے بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ بات پبلک ہوتی ہے, یہ بات عوام کو پتہ چلتی ہے کہ آپ نے کوئی تحفے لیے یا نہیں لیے, انہیں بیچ کے کوئی کمائی کی یا نہیں کی. تو یہاں پر عمران خان صاحب نے بددیانتی کی, کیونکہ جس بات کا الزام وہ دوسروں پر لگا رہے تھے وہی بات وہ خود کر رہے تھے. وہ ویسے تو بتاتے نظر آتے تھے کہ جی دیکھیں برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی تو اس بات پر پکڑ ہو گئی ہے کہ کووڈ کے دوران, کورونا کے دوران جب دوسروں پر پابندیاں تھی تو انہوں نے اپنے گھر میں پارٹی شروع کر دی. اور پھر یہ بھی بتاتے نظر آتے تھے کہ دیکھیں جی اسرائیل کے وزیر اعظم کی اس بات پر پکڑ ہو گئی ہے کہ جو اس کو تحفے ملے تھے وہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. دیکھیے جی نواز شریف, آصف زرداری اور جو دوسرے لوگ ہیں یہ رشوت کے طور پہ تحفے لیتے تھے, میں تحفے نہیں لیتا, مگر اصل میں وہ خود تحفے لے بھی رہے تھے. پھر وہ یہ بتاتے تھے کہ اصل میں جو یہ لوگ تحفے لیتے تھے یہ تو 20% کی رقم ادا کر کے لیتے تھے, میں نے یہ 50% کر دی, میں نے 50% ادا کی ہے. مگر وہ الیکشن کمیشن میں کیوں ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے؟ اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ عمران خان صاحب نے 20% پہ نہیں 50%